بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر 9 سال کی حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ دوستو، کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور سے بہت چھوٹی عمر میں کیوں ہوا؟ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلا پن محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو عزیزوں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا۔ ماں کے بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی، اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس قدر اکیلا محسوس پایا اور بچوں کی طرف دیکھا کہ بچیاں بھی ہیں، تو آپ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات بیوی کی ضرورت ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا کہ کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودا کا بتایا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لیکن میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، اس طرح تو عائشہ آپ کے بھتیجی ہوئی اور چچا بھتیجی کا نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ اے ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں ہو، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں اور ہر مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا گیا، کہ جس میں 500 درہم مہر طے ہوا، اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت کی ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم عمر میں ہی جوان دکھنے لگتی تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب رخصتی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیوی کے حیثیت سے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے ہر چیز کو، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی بہت باریکی سے نوٹ کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی اور نوٹ کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تو حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھ لیتی تھیں، ان کی تفسیر کو سمجھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کیا کرتے تو اس کو امت تک پہنچانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ ہی میں رہا کرتی تھیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ بلوا لیا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھیں اور آپ کا دماغ بہت تیز چلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، کہ جس سے میرے بال جھڑنے لگیں اور کندھے تک ہی صرف بال بچے۔ میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا کرتی تھی کہ میری ماں ام رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے آئیں
اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے سجایا اور سنوارا اور مجھ سے کہا کہ تمہیں شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال ہو چکی تھی، کیونکہ اس وقت 9 سال کے لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کے ہوا کے حساب سے اچھی خاصی جوان نظر آیا کرتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم عمر کی تھیں۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہ پاتی ہیں، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کام بھی زیادہ رہتا ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات چیت بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے تو وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے امتی کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ سارے مسائل حضرت عائشہ کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت سے نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب سیکھا کہ کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے، یہ علم بھی حضرت عائشہ کا سیکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری بھی کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے بھی اپنے والد سے شعر و شاعری کا علم سیکھا اور آپ رضی اللہ عنہ شاعری میں بہت ماہر تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب کی تعبیر بتانے کا بھی علم تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھ جاتا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے دماغ سے، اپنے علم سے ان مسئلوں کا چٹکیوں میں حل پیش کیا کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی اس عادت کو بھی بہت قریب سے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھیں، اور جب وہ نبی کے گھر آئیں تو پھر کیا ہی کہنے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے غور سے سنا کرتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن حدیث کا علم سکھاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنا کرتی تھیں۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم اللہ کے رسول کے تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھا، اور حدیث کی کتابوں میں انہی سے سب سے زیادہ روایتیں مروی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، اور کچھ مسئلے ایسے بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت زیادہ حیا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ کو کوئی اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا رہے گا اور آپ زیادہ بزی بھی نہیں رہیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے کہ جن کو لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی،
اور آپ نے جب ان کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ باتیں سکھایا کرتی تھیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو میاں بیوی کے وہ مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسئلے سکھا پاتا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی رہیں جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی دین سیکھا وہ امت کے تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ تمام صحابیوں کو بھی سکھا دیا۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ مشہور تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑا عالم دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کسی بھی مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے سے بہتر کسی کی بھی رائے نہیں دکھتی۔ قرآن کی آیتیں کیوں اتاری گئیں اور کس کے لیے اتاری گئیں، ان سب کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں حضرت جبریل ہرے ریشمی کپڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اے عائشہ وہ تم تھیں۔ دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا تھا اور اس نکاح کی وجہ سے امت کا کتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آخر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔